الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں ایمان سے وابستہ ہو گیا، اسلام سے وابستہ ہو گیا، اس نے ایمان کا اور اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اب وہ انسان مکلف ہو گیا اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا۔ اب وہ اپنی زندگی اپنی منچاہی نہیں گزار سکتا، اپنے منشے کے مطابق نہیں گزار سکتا، کیونکہ ہم بندے اس لیے بنائے گئے کہ ہمیں بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جس کے اندر بندگی نہیں وہ بندہ نہیں۔ تو اللہ کے فرمانبردار بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدے ہیں۔ ابھی ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس زمانے میں سانسیں لے رہے ہیں، اس وقت نشے کا رواج بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور نشے کی عدد اور اس کا فیصد کافی تعداد میں بڑھ چکا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ نشہ اس لیے کرتے تھے کہ ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، کچھ مسئلہ ہو گیا، کوئی ٹینشن والی بات ہو گئی تو کسی نے سگریٹ پی لیا، کسی نے کبھی کبھار شراب پی لیا۔ اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نشاور چیزوں کا استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹینشن سے بھی بڑھ کر اب اس نشے نے شوقیہ اور ذوق کا استعمال زیادہ ہونے لگا ہے اس نشے کا۔ اور سب سے بڑا فرق اس بات پر پڑ رہا ہے کہ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو نشہ کرتے دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی لت لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے، کسی سے معلوم کیجئے، یا آپ خود تجربہ کار ہیں، آپ نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے۔ لوگ واقعی نشہ اس لیے کرتے تھے کہ کچھ ٹینشن ہو، گھر میں کچھ مسئلہ چل رہا ہو، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی ستا رہا ہے، تو آدمی ٹینشن میں نشہ کرتا تھا، شوق سے نہیں۔ لیکن ابھی جو فیصد بڑا ہے نشہ کرنے والوں کا، وہ شوق میں، ایک دوسرے کو دیکھ کر، اور یہ عادت کافی بڑھ گیا ہے۔ اور پہلے نشے معمولی ہوتے تھے، یعنی تھے وہ بھی حرام، اس کی بھی قباحت قرآن نے بیان کی، وہ بھی کرنا برا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ ٹینشن میں کرتے تھے ان کے لیے نشہ کرنا جائز ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ لیکن پہلے کچھ الگ مزاج تھا لوگوں کا نشہ کرنے کا، اور لوگ ڈرتے تھے۔ ایک شراب کی بوتل بھی اگر پینا ہو، یا ایک سگریٹ بھی پینا ہو، یا ایک بیڑی بھی پینا ہو، تو لوگ کھیتوں میں جا کر پیا کرتے تھے، کھیتوں میں چھپ کر پیا کرتے تھے۔ لیکن اب اتنا مزاج بدل گیا ہے اور اتنا رویہ بدل گیا ہے کہ نہ ایک نوجوان اپنے محلے کے بڑے بزرگ سے ڈر رہا ہے، نہ اپنے باپ سے ڈر رہا ہے، اور نہ ہی کسی اور ذمہ دار آدمی سے ڈر رہا ہے۔ اور دلیری اتنی بڑھ چکی ہے، اور اس دلیری کی بڑھنے کی بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں ذمہ داروں کا اپنا قصور ہے، گھر کے ذمہ داروں کا قصور ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اگر کسی جگہ جانے کا راستہ نہ ہو اور اس جگہ معمولی سوراخ ہو جائے اور معمولی سی جگہ مل جائے، تو
تو وہ معمولی سی جگہ جو اس کو مل گئی ہے جانے کو تو وہ پوری بلڈنگ کو ہلا سکتی ہے۔ دیمک کی مثال لے لیجیے آپ، دیمک بہت بڑا سوراخ کر کے اندر نہیں گھستا، جب وہ کسی لکڑی پر لگتا ہے تو معمولی سی جگہ اس کو چاہیے، صرف ایک جس میں سوئی داخل کرتے ہیں ایسی جگہ اس کو مل گئی تو دیمک اس کو ایسا خالی کرتا ہے کہ صرف کھوکھلا کھوڑ سامنے تو دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بڑا مضبوط یہ کھوڑ ہوگا، لیکن اس کو ہلکے سے ایک بچہ بھی دھکا دے دے تو دھڑام سے گر جاتا ہے۔ بالکل یہی معمولی سی سہولت کا دینا اور معمولی سی چھوٹ کا دینا آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو لے ڈوب رہا ہے۔ دیکھیے کتنا نشہ ہو رہا ہے، نشہ عام ہو چکا ہے۔ ایک مضبوط رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 2 ارب لوگ نشہ کر رہے ہیں، 2 ارب لوگ، اور ایک مضبوط رپورٹ کے مطابق نشہ کرنے والے سال بھر میں تقریباً 60 لاکھ اموات ہوتی۔ کتنی؟ 60 لاکھ اموات نشہ کرنے والوں کی صرف ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی نشہ کرتا ہے تو نشے کی بنیاد پر مختلف امراض اس کو ہوتے ہیں۔ اب تو افسوس ہے عقلوں پر اور حیرانی ہے عقلوں پر کہ جو کمپنیاں نشے کی چیزیں بنا رہی ہیں وہ ہیڈنگ بھی اس بات کی ڈالتی ہے کہ خطرہ ہے تم کو، یہاں تک کہ فوٹو اس کے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ ہیرا کی پوڑی اٹھا کر دیکھیے، تمباکو کی پوڑی اٹھا کر دیکھیے، وہ پہلے سے انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا اس کو کہ اگر آپ یہ کھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو جائے، اور اس طرح کے فوٹو اس پر چسپا ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آدمی پیسے دے کر زہر خرید رہا ہے، اور ماشاءاللہ ایسے موقع پر ہمارا ایمان بھی بڑا مضبوط ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ پوڑی سے کیا ہو رہا ہے، مارنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں مضبوط ایمان کا ثبوت ہم دیتے ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو بھئی یہ پوڑی کا ہے وہ کھارے زہری لے لو حقیقت میں جا کر، پھر دیکھو یہ پوڑی سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے کہ ایک تو حقیقتاً زہر ہے جو فوری طور پر اثر کر کے چھوڑ دیتا ہے، آپ کھائیے 1 گھنٹے کے بعد انتقال کی خبر ہوگی، مسجدوں میں اعلان ہوگا۔ لیکن یہ تکلیف دہ ہیں جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اور پھر ایک نتیجہ یہ آتا ہے کہ آدمی کو وقت سے پہلے لے ڈوبتا ہے۔ فوری طور پر تو اثر نہیں کرے گا وہ، لیکن دھیرے دھیرے اثر، جیسے دیمک کسی چیز کو لگتی ہے نا، کھوڑ کو لگتی ہے تو پہلے دن وہ لگ کر ختم نہیں کر دیتی، کئی دنوں تک اس کی محنت چلتی رہتی ہے، اور پھر دھڑام سے، یعنی مثال کے طور پر یہ سمجھیے جب دیمک کسی کھوڑ اور کسی لکڑی پر لگا ہو یا کسی دیوار میں لگا ہو یا کہیں بھی لگا ہو، تو اگر دیمک نہ لگتا تو یہ جانیے کہ وہ 50 سال تک کہ وہ کھوڑ کھڑا رہ سکتا تھا، لیکن دیمک لگنے کی بنیاد پر صرف 25 سال میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کے اندر توانائی، طاقت، قوت اور مضبوطی 50 سال تک رہ سکتی تھی، لیکن یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی ساری صلاحیتیں 30 کے اندر ختم ہو جا رہی ہیں۔ بس یہ اس کا نقصان ہے۔ ظاہری طور پر تو ایسا بہت کم ملے گا آپ کو کہ بھی کسی نے نشہ کیا ہو اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ہاں ایسے بھی ملیں گے کہ آدمی نے شراب پیا ہو، شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا ہو، دھڑام سے کسی گاڑی والے نے روڈ پر دھکا دیا ہو اور پھر انتقال کی خبر آ گئی ہے۔ یہ تو واقعات ہیں، ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم یہ کیا اندازہ لگاتے ہیں معلوم کیا کہ ہمارے یہاں تو کھانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، شراب پینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کبھی کبھار کسی کا انتقال ہوتا ہے اور کبھی کبھار کسی کو کینسر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کی یہ ایک غلطی آپ کے پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ کینسر کی بیماری کیا معمولی بیماری ہے؟ ہم مزدور قسم کے لوگ ہیں، صبح کمانے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو 2 دن کا اس سے گزارا ہوتا ہے۔ بتائیے اگر خدا نخواستہ یہ بیماری میں آدمی مبتلا ہو گیا تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ رہتی زمین کو بیچ کر گھر والوں کا سکون اور بچوں کے سکون کو جو ہے تو بیچا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ان کو کینسر ہو گیا، ان کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بہت ساری چیزیں اس میں ہو گئی۔ کیوں ہوا؟ کہ بہت زیادہ پوڑی کھانے کے عادی تھے، بہت زیادہ سگریٹ کے عادی تھے۔ میں نے کہا نا پہلے جو ہے تو نشہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، لیکن اب شوق کے اندر نشہ کیا جا رہا ہے۔ شراب اس لیے پیے جاتی تھی
کہ آدمی جو ہے تو اس کو غصہ آ گیا ہو، ٹینشن آ گیا ہو، گھر میں پرابلم چل رہا ہو، تو وہ شراب کی ایک بوتل چڑھا کر جو ہے تو وقتی طور پر کبھی کبھار کر لیا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے تو پارٹیاں دی جا رہی ہے شراب پینے کی، اور پارٹیاں بلائی جا رہی ہیں، اور اس پر لاکھوں روپے خرچے ہو رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچے ہو رہے ہیں، نشیوں کی پارٹی عام ہو رہی ہے۔ اور اس میں کیا فائدہ ہے؟ اب تک جس نے کیا اس نے بتا دینا پوری گارنٹی کے ساتھ کہ بھئی میں یہ نشہ کرتا ہوں تو مجھے اس کا یہ فائدہ ہے۔ کبھی ہوا ہے نہ ہوا، اور نہ مستقبل میں کسی کا فائدہ ہوگا، تو ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، نقصانات سینکڑوں گنوائے جا سکتے ہیں، اگر میں نقصانات آپ کو گنوانے بیٹھوں تو وقت کم پڑے گا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نشہ کرنے والا آدمی، چاہے وہ چھوٹا نشہ ہو یا بڑا نشہ ہو، نشہ کرنے والا آدمی اللہ کی ذات سے غافل رہتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے تعلق میں اور اس کے تعلق میں فاصلہ بن جائے۔ جیسے میرے بزرگوں، مچھلی بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی، ایسے مومن اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پتہ نہیں ہمارا اللہ کی محبت اور اللہ کی احکام کے بغیر دنیا میں جی کیسے لگتا ہے۔ یہ تکلیف کی بات ہے بہت کہ اللہ کے فرامین کو بھلا دیا جائے، اللہ کے احکام کو توڑ کر زندگی گزاری جائے تو آدمی بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا بھلا ہو، کبھی کسی مسلمان کو اچھائیاں اور اس کے لیے نیکیوں کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو، وہ نہیں چاہتا۔ شیطان جس راہ پر ہمیں لے جا رہا ہے اور جس رخ پر لے جا رہا ہے، ہم ہنسی خوشی اس رخ پر جا رہے ہیں۔ نیکیوں کی طرف قدم جس محبت کے ساتھ ہمارے بڑھنے چاہیے، میرے بزرگوں نہیں بڑھ رہے ہیں۔ دینی تعلق سے محبتیں صرف جمعہ کے دن ہمارے اندر معلوم ہوتی ہیں، عید کے موقع سے معلوم ہوتی ہے، معاف کریے گا نکاح کے موقع سے معلوم ہوتی ہے، باقی ساری دینی اہمیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر بقیہ 7 دن ہم ایسے رہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھئی یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، معاف کریے گا۔ تو ہم صرف مسلمان جمعہ کے حد تک نہیں، ہم عیدین کے حد تک مسلمان نہیں، ہم اگر کوئی دینی جلسے میں شرکت کر لے تو اس حد تک مسلمان نہیں۔ مسلمان تو ہمیشہ ہمیشہ ہیں، جب سے ہماری ماں نے ہمیں جنم دیا ہے تب سے لے کر موت کے آنے تک اور قبر کے گھڑے تک ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی ذمہ داری دی گئی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہم سب کے ذمے ہیں۔ اور نشہ ایک ایسی وبا ہے کہ اس نشے کا آدمی کب اپنے دین کو بھی دھو دے اپنی زندگی سے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے نوجوانوں کو نشے سے بچایا جائے۔ یہ معمولی نہ سمجھے کہ ایک نشے سے کیا ہونے والا ہے، یہ ایک وقت کا نشہ اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نشے کی وجہ سے 1 نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں گھر اجڑ چکے ہیں، لاکھوں گھر اجڑ چکے ہیں۔ دیکھیے شریعت کیا تعلیم دیتی ہے۔ آداب میں لکھا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے قریب ہونے جائے تو سب سے پہلے منہ کی صفائی کر لے۔ دیکھیے نشے والے کو نہیں کہا جا رہا، عمومی یہ ترغیب ہے، عمومی ترغیب ہے تاکہ جب آپ اپنی بیوی کے قریب جائیں تو اس کو بو نہ محسوس ہو، اس کو بدبو نہ آئے، اور اس بدبو کی وجہ سے اس کا مزاج چڑچڑا پن کا نہ بن جائے۔ اب اندازہ لگائیے جو لوگ دیگر نشے کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی بیوی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اب انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر اور دیگر چیزوں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نشہ کیسے کیا جاتا ہے اور نشے کے بعد پھر خواہشات کیسے کی جاتی ہے۔ معاف کریے گا، ہماری مسلمان بہنیں ہم سے کافی حد تک سنجیدہ ہیں، وہ سمجھتی ان ساری برائیوں کو کہ غلط کام ہے، لیکن وہ مجبور ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ کام نہ کرنے دیا جائے اور اس حالت میں نہ کرنا دیا جائے تو یہ نشے میں اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تو نہیں تو میں دوسری لے کر آؤں گا۔ تو بیچاریاں مجبور ہیں، وہ کسی سے اپنا دکھ درد کہہ نہیں سکتی۔ اس لیے ایسی نشہ آور چیزیں جو ہمارے گھر کو، ہمارے معاشرے کو اور ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے محلے کو نقصان دے سکتی، اس سے نکالنا چاہیے، اس سے روکنا چاہیے۔ اور ایک مضبوط اور ٹھوس قدم ذمہ داروں کی طرف سے ایسا ہونا چاہیے۔ خاندان کا جو ذمہ دار ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کی نگرانی رکھے، کہ میرے یہ نہیں کہ بھئی وہ کر رہے اس کے ساتھ
یہ اس چیز نے ہمارے معاشرے کو بگاڑا ہے، خراب کیا ہے کہ جو کرے گا اس کے گلے میں بندھے گا۔ یہی چیز ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک دوسرے کی حمیت اور ڈر ختم ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ تقریر میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ مسلمان کے اندر ایسی حمیت اور غیرت ہونا چاہیے کہ اگر عراق کے اندر کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ہندوستان کا مسلمان اس کانٹے کی تکلیف اپنے پیر میں محسوس کرے۔ اسے مسلمانیت کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے وہ معصوم بچے جو ہماری ایک آواز پر بھاگ سکتے ہیں اور غلط کام چھوڑ سکتے ہیں اور گناہ گاری سے نکل سکتے ہیں، ہم شرمندہ ہو کر نیچے منڈی ڈال کر گویا کہ وہ ہمارے سرپرست اور ذمہ دار ہیں، انہیں ایک جملہ نہیں کہہ سکتے اور انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ استعمال کر تو دیکھیے اپنا پاور، ہمیں اپنا پاور جہاں استعمال کرنا چاہیے ہم وہاں نہیں کرتے اور دیگر جگہوں پر کرتے۔ معاف کریے گا، ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اب راستے سے جا رہے ہیں، کسی بچے کو دیکھا آپ نے کہ پٹاخہ پھوڑ رہا ہے یا پتنگ اڑا رہا ہے یا کوئی بری بات کر رہا ہے یا نشہ کر رہا ہے یا سٹے کھیل رہا ہے، آپ ایک مرتبہ اس کو سختی سے جملہ تو کہیے کہ اٹھتے ہو کہ ابھی آؤں میں تمہاری طرف، پھر دیکھیں وہ اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے ہیں۔ اب تو دیکھیے ہم عملاً تو ان کے ساتھ شرکت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بیٹھ رہے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ ان کے اس عمل پر راضی ہیں، آپ ان کے اس عمل پر راضی ہیں۔ میرٹھ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، وہ ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ جب وہ گلی سے نکلتے تھے اور راستہ چلتے تھے، مجال ہے کسی لڑکی کی کہ بغیر دوپٹے کے ان کے سامنے آ جائے، اگر کوئی لڑکی ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے آ جاتی تھی تو وہ دھڑام سے ایک آواز لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ لا ایک کیل میں اس کے سر میں ٹھوک دیتا ہوں۔ تو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی اگر وہ بزرگ ہو اور راستے سے گزر رہے ہو تو لڑکیاں ان کو دیکھ کر گھروں میں گھس جایا کرتی تھی۔ آج ہماری مسلمانی اور ہماری طاقت پر افسوس ہے کہ ہم راستے سے گزرتے ہیں اور نوجوان لڑکی ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، اور نتیجہ اب تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لڑکیاں چبوتروں پر بیٹھی ہیں اور اپنے گھر کے نوجوانوں کو، اپنے دوست احباب کو گھروں کے سامنے لے کر بیٹھے ہیں۔ اس سے زیادہ حیرت اور تعجب کی بات کیا ہوگی؟ یا سامنے مسلمان لڑکیاں بیٹھی ہے اور دوست، اپنا سگا بھائی اپنے دوست احباب کو چبوترے پر لے کر اپنی سگی بہنوں کا دیدار کرا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کا جب دل چاہے انہیں اٹھائیے چبوترے سے اور لے جائیے، اور جہاں لے جانا چاہتے لے جائیے۔ اور وہ نوجوان بھی بے شرم نوجوان بس موقع کی تلاش میں ہے اور آنکھوں کے اشاروں سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ دیکھیے اس کو، دیکھیے آپ۔ تو ایسا مزاج بنائیے۔ ذمہ داران جو خاندان کے ذمہ دار ہیں انہیں چاہیے اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی نشے سے حفاظت کریں، اپنے محلے کی حفاظت کریں۔ اگر آج ہم نے ٹھوس قدم نہیں اٹھائے تو پھر اگر کل خون کے آنسو بھی روئیں گے تو وہ دن جو گزر گئے لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں نشے کو ختم کرنا ہے، اور یہ نشہ مجموعی طور پر ختم ہو سکتا ہے، انفرادی میری اکیلی کی محنت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ بیٹھنے والا اور سننے والا ہر آدمی اگر یہ ارادہ کرے کہ میرے خاندان کا، میرے محلے کا، میرا پڑوسی کوئی آدمی نشہ نہ کرے، ہم ان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کچھ غلط چال چلن ہو رہے ہیں تو آپ بھیجیے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بہت اندر تک ہم کر سکتے ہیں، لیکن منشا یہ بن چکا ہے کہ وہ کر رہے وہ بھگتیں گے، ہمیں کیا اس سے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی گھر غلط راہ پر جا رہا ہے اور غلط روش پر جا رہا ہے اور یا اس طرح ہو رہا ہے تو آپ 10-5 روپے کا فروٹ، 10-15 روپے کا فروٹ لے کر اپنی مستورات کو وہاں بھیجیے، وہاں کی خیر خیریت لیجیے کہ کیا حال چال ہے، آخر یہ قدم کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمیں بس یہ موقع تو مل جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی خاتون نے اگر غلط قدم اٹھا لیا، زناکاری پر چل گئی تو چرچے کرتے کرتے ہماری زبان تھکتی نہیں، لیکن کبھی کسی کو اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بہن زناکاری کی طرف گئی ہے تو کیوں گئی ہے، کیا اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، کیا اس کے گھر میں اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ قدم تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ قدم اٹھائے کہ اس کے گھر میں اگر چولہا نہیں جل رہا ہے، ہم اس کا انتظام کریں تو وہ اس بدکاری سے اور زناکاری سے رک سکتی ہے۔
یہ حل نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ لیا کسی کے ساتھ تو اس کے تذکرے اور چرچے شروع کر دیے، یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ اس کی مجبوری کیا ہے، اس کی مجبوری کو دور کیا جائے اور اس سے اس کو نجات دلایا جائے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ صحیح اور استوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی خصوصاً نشے سے حفاظت فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں کی عزت آبرو کی خصوصاً حفاظت فرمائے۔ یہ وبا جو دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے، چال چلن بالکل بدلتے جا رہے ہیں، میں آپ کو پھر کہتا ہوں اور پوری مضبوطی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کے سامنے نوجوانوں کو بیٹھنے نہ بیٹھنے دیں۔ دیکھیے گھر کے اندر دیور سے پردے کا حکم ہے، گھر کے اندر دیور سے پردے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا آدمی دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیے علماء سے، بیٹھیے ان کے پاس، دیور کو موت کہاں ہے؟ بھابھی کے لیے دیور موت ہے، تو پھر گلی کے نوجوان کیا کچھ نہیں ہو سکتے ہیں؟ گلی کے نوجوان کیا کچھ نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ عمومی بات ہے۔ تو دیکھیے اب پابندیاں لگائیے جو اس طرح گھروں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج نیک خاتونوں کا اور اچھی مزاج عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ وہ تھوڑا بچہ اگر نالی میں گر جائے تو وہ نیک خاتون اپنے گرے ہوئے بچے کو اٹھا نہیں سک رہی، صرف اس وجہ سے کہ ایک نوجوانوں کا ٹولہ چبوترے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا مزاج بنا رکھا ہے لوگوں نے کہ ایک دوسرے کے گھر، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، اپنے گھر کے چبوتروں پر بیٹھیے، لیکن کسی کو بیجا تکلیف نہ دیجیے۔ اس سے معاشرے کی خرابی سامنے آتی ہے اور اپنی بدنیتی سامنے آتی ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو مہذب پاکیزہ بنائے، اور جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں دن بدن جڑ پکڑ رہی ہیں اسے ختم کر کے ہمیں نیک تمنائیں اور نیک جذبات جو ہمارے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔